سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بلوچستان کی جو خوبصورتی تھی، جو ہمارا ایک خوبصورت نظام بہت عرصے سے آ رہا تھا، وہ ہے قبائلی نظام۔ اب قبائلی نظام میں آپ کا کہنا ہے کہ اس میں مسئلے ہیں۔ اب وہ مسئلے کیسے ہیں؟ ہم تو اسی کی نشاندہی ہمیشہ سینٹ کے فلور پہ بھی ہم نے کیا ہے، صوبائی اسمبلیوں میں بھی کیا ہے کہ قبائلی نظام کو توڑنے کے لیے قبیلوں میں کچھ لوگوں کو پاور دی جاتی ہے، اوپر کی قوت دی جاتی ہے، ان کو راداریاں دی جاتی ہے، ان کو کلاشنکوف دیے جاتے ہیں، ان کو غلط استعمال کے لیے اپنے قبیلے اور اپنے بڑوں کو بے عزت کرنے کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ انصاف کی راہ پہ اور قبائلی نظام کے اس پگڑی کے حقیقی معنوں پہ نمائندگی کریں گے تو یہ مسئلے ہمیں پیش ہوں گے۔ میرے قبیلے میں بھی لوگ کھڑے ہوں گے، باقی قبیلے میں بھی لوگ کھڑے ہیں۔ قبائلی نظام کلیئر سچویشن پہ کھڑا ہے کہ وہ ہر کسی کے باپ والد کا پتہ ہے۔ کوئی بندہ اپنے نام کے ساتھ سردار لکھنے سے پہلے وہ سوچے کہ اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، تو پھر وہ لکھے۔ اگر اس کا باپ اور دادا سردار یا نواب یا خان ہے تو وہ لکھ لے، اور اگر کچھ نہیں ہے اور یہ لکھتا ہے تو اس کی اپنی جو پیدائش ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو نقصان کیسے پہنچایا جاتا ہے، کیوں پہنچایا جاتا ہے۔ اب عدلیہ کا نظام آپ کو پتہ ہے کہ 21 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں لوگوں کے، لوگ جیلوں میں مر گئے، لوگوں کی سول جو زمینیں ہیں وہ قبضہ مافیا نے اس کو 10 جگہ بیچ دیا ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقی مالک کو عدالت سے کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ تو قبائلی نظام واحد ایک ایسا نظام ہے جو بیٹھ کے دستاویزات دیکھ کر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ قبضہ کون کرتا ہے؟ یہ بھی بلا اشخاص کے لوگ ہوتے ہیں۔ غلط کام کون کرتا ہے اس شہر میں؟ اس کے اوپر بھی کس کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ اس کے قبائلی نوابوں کا ہاتھ نہیں ہوتا ان پہ۔ جو لوگ ہمارے اس دائرے سے باہر ہے، ہم نے تو فلور پہ کہا ہے کہ ایک دفعہ تو اس پہ ہمیں ڈیبیٹ کیا جائے کہ کیوں باہر ہیں۔ آیا وہ دہشت گردی کرنے کے لیے باہر ہیں؟ آیا وہ اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے باہر ہیں؟ آیا وہ اس ملک میں اپنے وسائل کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ آیا اس کو کبھی سنا گیا ہے یا ان کے ساتھ کون سا ظلم نہیں کیا گیا ہے؟ آج ہماری عورتوں کو یہاں تک مجبور کیا گیا کہ وہ خودکش کر رہے ہیں۔ ہم نے تو ہر جگہ پہ کہا کہ سب سے پہلے آ کے ہم اس پہ ایک میز پر بیٹھ جائیں۔ قبائلی لوگوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، سرکاری افسران کو بھی بیٹھنا چاہیے، اور جس کے پاس آج طاقت ہے، جو 47 ہے ان کے پاس طاقت ہے، ان کو بھی بیٹھنا چاہیے۔ اس پہ ہمیں ایک ڈیبیٹ کرنا چاہیے کہ ان کا کیا، اگر ان کا ویژن یہ ہے کہ ہم پاکستان توڑنا چاہتے ہیں تو کوئی پاکستان اس کی حمایت نہیں کرے گا۔ اگر ان کا نظام یہ ہے یا ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ شہری لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے کسی بھی طریقے سے، اس کا کوئی حمایت نہیں کرے گا۔ اگر وہ اپنے وسائل، اپنے عزت کے لیے، اپنے آبرو کے لیے، اپنے اس دستار کے لیے لڑیں گے تو اس کے لیے تو ان کو بیٹھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ناجائز کیوں کیا جا رہا ہے۔ تھینک یو۔